کرۂ ارض 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا اور اس پر زندگی کے پہلے آثار 4.25 ارب سال قبل کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی آگے بڑھی اور رفتہ رفتہ وہ اتنی پھیلی کہ 87 لاکھ اقسام کی انواع دھرتی پر پھیل گئیں۔ انسان سے ملتے جلتے حیوانات 60 سے 70 لاکھ سال قبل پہلے دھرتی پر نمودار ہوئے، جبکہ موجودہ انسان جس کا حیوانی نام ہومو سیپین ہے تقریباً 3 لاکھ سال قبل دھرتی پر ظاہر ہوا۔ حیاتیاتی کیلنڈر کا آغاز اگر 4.25 ارب سال پہلے ہوا ہے تو اس لحاظ سے اس کیلنڈر کے آخری دن یعنی 31 دسمبر کو رات 11 بجے کے بعد افریقہ میں ہومو سیپین کا ظہور ہوا۔ اس واقعے کے تقریباً 2 لاکھ سال بعد ہومو سیپین یا انسان افریقہ سے نکلے اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دنیا میں زندگی کی 87 لاکھ انواع 4.25 ارب سال سے موجود تھیں، وہاں یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہومو سیپین سب سے آخر میں ظاہر ہوئے اور پوری دنیا پر چھا گئے؟ اس سوال کا ایک جواب قرآن مجید دیتا ہے اور دوسرا جواب سیکولر ماہرین دیتے ہیں۔ پہلے ہم قرآن مجید کا جواب نقل کریں گے اور پھر سیکولر ماہرین کا۔ قرآن مجید نے انسان کی پیدائش کو اپنا خصوصی موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا آغاز ابتدا میں مٹی سے کیا۔ ایک طویل عرصے سے انسان براہ راست مٹی سے پیدا کیے جاتے رہے۔ رفتہ رفتہ ان کے اندر جنسی تعلق کی صلاحیت نے جنم لیا۔ اس کے بعد مزید انسان اسی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اس عمل پر بھی ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ مختلف قسم کے انسانوں کے باہمی ملاپ سے انسانوں کی صلاحیتوں میں نکھار آنا شروع ہوا۔ قرآن اس عرصے کو تسویہ کا عرصہ کہتا ہے۔ جب یہ تسویہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ قدیم انسان موجودہ انسان کی حیت پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک مرد اور عورت کے اندر روح پھونک کر ان میں 2 غیر معمولی مادی صلاحیتیں پیدا کر دیں۔ پہلی یہ کہ اس انسان کو آنکھ و کان کے ساتھ وہ دل و دماغ بھی دے دیا گیا جو مادی حقائق سے بلند تصورات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس صلاحیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اخلاقی اقدار جیسی غیر مادی چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو گیا اور اس کے ساتھ مادی معاملات میں بھی ہر طرح کے حالات کو سمجھ کر موقع کے لحاظ سے منصوبہ بندی کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس کے ساتھ دوسرا وصف انسانوں کو یہ دیا گیا کہ نطق و گویائی کا وہ ملکہ دیا گیا جس کی مدد سے وہ ان تصورات، خیالات اور منصوبوں کو دوسرے انسانوں تک منتقل کرنے اور ان کی بات سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ سیکولر ماہرین کے نزدیک انسان ارتقاء کی پیداوار ہے۔ اس دعویٰ کا زیادہ تر انحصار انسانوں سے ملتے جلتے وہ فوسلز ہیں جو موجودہ انسان سے پہلے کے زمانے کے ہیں۔ تاہم قرآن مجید کے بیان کی روشنی میں دیکھیے تو اینتھراپولوجی کے ماہرین جن فوسلز کو بندروں کی نسل کی باقیات سمجھتے ہیں وہ دراصل ان قدیم انسانوں کے ڈھانچے ہیں جو قرآن کے بیان کے مطابق براہ راست مٹی سے پیدا کیے جا رہے تھے اور پھر باہمی ملاپ سے جن کی صلاحیتیں اور شکل و صورت نکھرتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے 1 لاکھ سال قبل یا اس کے لگ بھگ ہومو سیپین میں سے 2 کو الگ کر کے ان میں روح پھونکی اور ان کو انسان بنا کر عقلی تصورات کے تجزیہ و تحلیل اور نطق و بیان کی مذکورہ بالا صلاحیت عطا کی۔ غالباً اسی واقعے کے بعد اور اسی استعداد کی بنا پر ان کی افریقہ سے باہر ہجرت اور دنیا پر غلبہ کا عمل شروع ہوا۔ دوسری طرف ماہرین انسان کے غلبے کا راز جس چیز کو قرار دیتے ہیں وہ بڑی تعداد میں اور ہر طرح کے حالات میں مل کر کام کرنے کی استعداد ہے۔ انسانوں کی بڑی تعداد اور ہر طرح کے حالات میں مل جل کر کام کرنے کی اس استعداد کی وجہ وہی 2 صلاحیتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، یعنی تصور اور بیان کی صلاحیت۔
باقی حیوانات میں یہ دو صلاحیتیں کلی یا جزوی طور پر نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر کچھ انواع بڑی تعداد میں مل کر کام کر سکتی ہیں، جیسے شہد کی مکھی یا چیونٹی وغیرہ، مگر یہ مل جل کر کچھ متعین کام ہی کر سکتے ہیں۔ ان میں تصور کی صلاحیت نہیں جو انسان میں ہے، اور جو ہر طرح کے حالات میں ایک نیا منصوبہ بنا سکتا ہے اور دوسروں کو ساتھ دینے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے حیوانات جیسے چمپینزی وغیرہ نئے حالات میں ایک نئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں، مگر ان میں انسانوں کی طرح نطق و بیان کی وہ صلاحیت نہیں کہ وہ ایک بڑا منصوبہ بنا کر ایک پورے گروہ کو اس کے درست ہونے پر قائل کر سکیں۔ یوں سینکڑوں اور ہزاروں میں ہونے کے باوجود وہ اس بڑی تعداد میں مل کر انسانوں کی طرح کام نہیں کر سکتے۔ اس کو مزید وضاحت سے یوں سمجھیے کہ ایک شہد کی مکھی انسان کو کاٹ کر سخت اذیت میں مبتلا کر سکتی ہے، ایک سانپ انسان کو ڈس کر مار سکتا ہے، ایک ریچھ ایک تنہا انسان کے مقابلے میں ایک ویران جزیرے میں زندہ رہنے کا زیادہ امکان رکھتا ہے، مگر جب کئی انسان مل جائیں تو شہد کی مکھی ہو یا سانپ ہو، شیر یا ریچھ ہو، انسان کی مجموعی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ماہرین انسانوں سے متعلق جن حقائق تک پہنچے ہیں وہ قرآن مجید کے بیانات کی نفی پر نہیں بلکہ تائید میں کھڑے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اور معلومات حاصل کر کے ان کی بنیاد پر نئے عقلی تصورات قائم کرنے کی صلاحیت کا ذکر سورہ السجدہ آیات 7 تا 9 میں اس طرح کیا گیا ہے۔ وہی ہے جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ بیان کی صلاحیت کو سورہ رحمان میں یوں بیان کیا ہے: اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ابتدائی دو انسانوں یعنی آدم و حوا کا ذکر تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہوا ہے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ وغیرہ۔ ان میں سے سورہ طٰہٰ میں ان کا ذکر اس طرح بیان ہوا ہے: ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا۔ اس نے کہا: آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ سو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو ان کی پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹھنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا۔ سورہ سجدہ میں جس تصور اور سورہ رحمان میں بیان کی جس صلاحیت کا ذکر عمومی طور پر کیا گیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اس مقام پر حضرت آدم و حوا اللہ تعالیٰ اور شیطان کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا مظاہرہ پورے طور پر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جسم چھپانے کی خالص انسانی قدر کا ذکر بھی ان آیات میں موجود ہے۔ سورہ اعراف میں ان صلاحیتوں کا نتیجہ یوں بیان کیا ہے: ہم نے زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا اور تمہارے لیے اس میں معاش کی راہیں کھول دی ہیں، پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی جو کام 87 لاکھ انواع 4.25 ارب سال میں نہ کر سکیں اور ممکنہ طور پر ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں پائے جانے والے قدیم انسان جو کام 2,30,000 سال میں نہ کر سکے، وہ آدم و حوا اور ان کی اولاد نے صرف چند ہزار برس میں کر دکھایا۔ یہ نتیجہ انسانوں کی انہی دو صلاحیتوں کی بنا پر نکلا۔
زمین کا بادشاہ بننے کے بعد اب انسان کے پاس ایک نیا موقع ہے، وہ یہ کہ وہ پوری کائنات کا بادشاہ بن جائے۔ یہ موقع انسان کو جنت کی بادشاہی میں دیا جائے گا، مگر یہ موقع انسانوں میں سے صرف انہی انسانوں کو ملے گا جو اپنے تصور کی آنکھ سے غیبی حقائق یعنی خدا و آخرت کو دریافت کر لیں، جو اپنے نطق و بیان کو خدا کی حمد اور اپنے وجود کو اس کی شکر گزاری کے لیے وقف کر دیں۔ جنت ایسے ہی لوگوں کا بدلہ ہے